فلسفہ غم یہ علامہ اقبال کی نظم ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے جو دو پہلے پارٹس تھے، جو کہ اس نظم کافی لمبی نظم ہے تو اس کو مختلف حصوں میں اقبال نے آئی تھنک ڈیوائڈ کیا ہے، اور جو تیسرا اس کا حصہ ہے اس میں وہ بیسیکلی عشق کو دوبارہ لے کے آتے ہیں۔ عقل اور عشق اقبال کا ایک ٹاپک ہے جو کہ اگر آپ نے اقبال کو سمجھنا ہے اور اگر آپ نے مطلب زندگی، ایون اپنی زندگی کو سمجھنا ہے تو دین وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ عقل کیا ہے اور عشق کیا ہے اور ان کا تعلق کیا ہے آپس میں۔ تو اب غم کے ٹاپک میں اقبال عقل اور عشق کو دوبارہ لے کے آتے ہیں چونکہ ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تو لیٹس ریڈ اٹ ٹوگیدر۔ ہے عبد کے نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی زندہ و جاوید عشق۔ ہے عبد کے نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق، کہ جو ایک ہمیں ابدی زندگی ملنی ہے نا، مطلب ایک زندگی تو کبھی ختم نہیں ہونی، ختم اسی صورت میں ہونی ہے کہ جب اس میں عشق نہیں ہوگا ہماری زندگی میں۔ اور عشق وہ ہے جب ہم دل کا مقام سمجھتے ہیں کہ دل وہ جگہ ہے جو انسانوں سے کنیکٹ کرتی ہے اور رب سے کنیکٹ کرتی ہے، تو یہ جو کنیکشن قائم ہوتا ہے نا، یہ تھرو عشق قائم ہوتا ہے۔ عشق وہ تھریڈ ہے جو اس سب کو کنیکٹ کر کے رکھتا ہے۔ تو عبد کے نسخہ دیرینہ، یہ جو پرانا نسخہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں میں کر رہا ہوں، ایسی ہے یہ بات کہ یہ جو اس کا وہ ہے عبد کے نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق، یعنی کہ وہ عشق سے شروع ہوتا ہے ابدی لائف جو ہے۔ عقل انسانی ہے فانی، یہ جو عقل ہمارے لیے عقل کے تھرو جو بھی چیز اکامپلش ہو سکتی ہے نا، یہ ساری ختم ہونے والی ہے۔ زندہ و جاوید عشق، عشق جو ہے نا، عشق کے تحت جو عمل ہوں گے وہ زندہ رہیں گے، عقل کے تحت جو عمل ہوں گے وہ فانی ہیں۔ عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق سوز زندگی ہے تا ابد پائندہ ہے۔ اگین عشق رہنے والی چیز ہے، اس نے مرنا نہیں ہے، اس نے فنا نہیں ہونا، تو اجل جو ہے وہ اس پہ نہیں آنی، اس کی شام شرمندہ ہے۔ عشق سوز زندگی ہے تا ابد، عشق وہ چیز ہے جو زندگی کو تا اب، ایسا شعلہ ہے، ایسا وہ چنگاری ہے، ایسی آگ ہے جو زندگی کو تا ابد بھڑکائے رکھے گی، اس میں وہ رکھے گی چیز۔ رخصت محبوب کا مقصد فنا ہوتا اگر، جوش الفت بھی دل عاشق سے کر جاتا سفر۔ تو کسی کے چلے جانے سے، کسی چیز کے سامنے نہ ہونے سے، کسی کو پا نہ سکنے سے، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، اگر ان کا مقصد یہی ہوتا کہ کوئی چیز فنا ہوگی، یعنی کہ اگر کوئی آنکھ سے اوجھل ہو گیا تو وہ، یا کوئی چلا گیا تو وہ اس کا یعنی کہ وہ مر گیا، یا وہ مطلب وہ بالکل ہی وہ فنا نہیں ہو جاتا۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا مقصد رخصت محبوب کا مقصد یہ اگر فنا ہوتا تو جوش الفت بھی دل عاشق کے ساتھ کر جاتا سفر، کہ پھر جو عاشق کا دل ہے نا وہ مطلب سکون میں آ جاتا، ٹھہراؤ میں آ جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، جو اگر ایک سچا عاشق ہے کوئی بھی، تو وہ رخصت محبوب پہ وہ جو الفت کا جوش ہے وہ کم نہیں پڑتا اس کا، وہ اس میں رہتا ہے۔ تو رخصت محبوب کا مقصد فنا نہیں ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ فنا کی طرف نہیں گیا، یا کوئی بھی چیز ایسی جو وہ آنکھ سے اوجھل نہیں ہوئی، ادھر ہی ہے سب کچھ، اور دیکھنا ہے ایک دن ملنا ہے، اور تو عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مر جاتا نہیں، روح میں غم بن کے رہتا ہے مگر جاتا نہیں۔ دیٹس امیزنگ کہ عشق جو ہے وہ کسی بھی چیز جس سے بھی آپ کو عشق ہے، اللہ تعالیٰ میں عشق بھی عطا فرمائے، عشق ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ وہ محبوب کے مرنے سے، کہ اگر آپ کو وہ چیز مل نہیں رہی نا، تو اس کا مطلب عشق نہیں مر جاتا اس چیز سے، بلکہ کسی چیز کے نہ ملنے سے وہی عشق جو ہے نا، مطلب وہ غم بن کے اندر رہتا ہے ہمارے۔ سو عشق اور غم ایک جیسی ٹرمز بن جاتی ہیں۔ غم تب ہوتا ہے کہ جب آپ کی کوئی چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ کا محبوب ہے اور وہ نہیں ہے، آپ اب اچیو نہیں کر پا رہے آپ، اینڈ دین عشق ٹرانسفارمز اٹ سیلف ٹو غم، اور پھر وہ غم ایسے اندر رہتا ہے، آپ کے دل کے اندر رہ جاتا ہے۔ بہت زبردست شعر ہے بقائے عشق سے پیدا بقا محبوب کی۔ تو یہ زبردست ہے، زندگانی ہے عدم نہ آشنا محبوب کی۔ تو یہ ہے بقائے عشق سے پیدا بقا محبوب کی۔ تو
محبوب کو اگر آپ کسی سے آپ کو محبت ہے تو وہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو عشق چاہیے وہ عشق بھی زندہ رہنا چاہیے. اور عشق زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر وہ محبوب پاس نہ ہو تو غم بن کے اندر زندہ رہ سکتا ہے تو اس سے آپ نے غم کے تھرو آپ اپنے محبوب کو اس کو بقا دے رہے ہیں اس کو زندہ رکھ رہے ہیں. زندگانی ہے عدم نہ آشنا محبوب کی.